أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما وارزقني فهما. ہمارے قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی بادشاہی ابتدائی اور شہنشاہی اللہ جل وجلہ الکریم کے لیے جو طریق تنہا پوری کائنات کا خالق مالک رازق اور عابد ہے، جو فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے اور علیم بذات الصدور ہے، اور بے شمار انگیت لا تعالی درود و سلام حضور نبی مکرم شفیع امم رسول محتشم فخر عرب و عجم سید انس و جان تاجدار کونین سرور دو عالم فخر انسانیت محسن انسانیت فخر آدمیت سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی ذات عالیہ پر. احباب ذی وقار، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے اخلاق مصطفیٰ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کی کیا فضیلت بیان کی ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ کچھ گزارشات آپ کے دل و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کروں گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح جمیع انسانیت میں دنیا کا کوئی انسان، کوئی فرد و بشر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے مقام اور مرتبے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، آپ کی شان اور عظمت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اسی طرح ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جمیع انسانیت میں کوئی انسان سرور کائنات سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے کہ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم قرآن رشید میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دیتے ہوئے قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں، آپ اخلاق کے عظیم منصب پر فائز ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر عظیم اخلاق کے مالک تھے، آپ کا اخلاق کتنا اعلیٰ تھا، یہ ذرا خادم رسول سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں. انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ خادم رسول ہیں،
خدمت کے لیے وقت کر دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی۔ انس کہتے ہیں کہ میں صبر و حضر خلوت و جلوت میں آپ کے ساتھ رہا، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی میں دیکھا، غمی میں دیکھا، سفر میں دیکھا، حضر میں دیکھا، گھر میں دیکھا، بازار میں دیکھا۔ انس کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس خلقا، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کے صاحب اخلاق تھے۔ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ انس کہتے ہیں کہ میری آنکھ نے آپ سے بڑھ کر اچھے اخلاق کا مالک انسان دیکھا ہی نہیں۔ اور انس کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال کو میں امام کی خدمت کی، چھوٹا سا میں بچہ تھا، حضور مجھے کام کے لیے بھیجتے تو میں کھیل کود میں لگ جاتا۔ 10 سالوں کی اس طویل عرصے میں فما قال لی اف قط، انس کہتے ہیں میرے محبوب پیغمبر نے مجھے کبھی کچھ بھی نہیں کہا، کبھی یہ نہیں کہا کہ انس یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا، یا یہ کام تو نے اس طرح کیوں کیا۔ انس کہتے ہیں کبھی آقا نے مجھے ڈانٹا نہیں، مجھے جھڑکا نہیں، اس قدر آپ صاحب اخلاق تھے۔ اور سیدنا انس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک کام کے لیے بھیجا تو میں اس کام کے لیے گیا، راستے میں میں نے کچھ بچوں کو دیکھا جو کھیل رہے تھے۔ سیدنا انس کہتے ہیں کہ میں بھی بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا، کھیلنا شروع ہو گیا۔ نبی مکرم رسول معظم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرا انتظار کرتے رہے۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد جب میں واپس نہ آیا تو حضور میرے پیچھے چل پڑے۔ حضور میرے پاس آگے اور پیچھے سے گردن سے آگے مجھے پکڑ لیا اور میں نے مڑ کے نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو حضور کے چہرے پہ تبسم تھا، حضور مسکرا رہے تھے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ انس، فرمایا کہ یا انیس اذهبت حفظ ومتك، اے انیس جس کام کے لیے میں آپ کو بھیجا تھا کیا آپ نے وہ کام کیا ہے؟ حضرت انس فرماتے ہیں نعم یا رسول اللہ، نعم اذهب یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب میں ابھی جا رہا تھا۔ یعنی دیکھیے کہ آپ کس قدر بااخلاق تھے کہ آپ نے خادم کو کام کے لیے بھیجا، وہ بجائے کام کے حضرت انس کھیلنے لگے بچوں کے ساتھ۔ آپ انتظار کرتے رہے، کافی دیر جب انس نہ آئے آپ پیچھے گئے تو آپ نے وہاں جا کے انس کو ڈانٹا نہیں، مسکرا نہیں، پھڑکا نہیں۔ حضرت انس کی طرف دیکھ کے حضور مسکرا دیا۔ یہ تھا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کس طرح کی اخلاق کے مالک ہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، آپ کی جسم مبارک پر ایک نجرانی چادر تھی جس کے کنارے موٹے تھے۔ انس کہتے ہیں کہ پیچھے سے عرابی آیا، پٹو آیا، اس عرابی پٹو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر سے پکڑ کے کھینچا، اتنے زور سے کھینچا کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ کے گلے کے اوپر میں شرارت پڑی اور وہ چادر پھٹ گئی اور وہ پٹو کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی جو آپ کے پاس بیت المال میں جو مال ہے اس مال میں سے مجھے کچھ دیجیے۔ حضرت انس کہتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف مڑ کے دیکھا تو حضور کے چہرے پہ تبسم تھا، حضور مسکرا رہے تھے اور آپ نے صحابہ سے کہا کہ میرے صحابہ جاؤ اس کو بیت المال میں سے کچھ مال دیں۔ یعنی دیکھیے کہ دو جہاں کے سردار ہیں، 14 طبق کے امام ہیں، سید خلد آدم ہے، فخر قوم و مکان ہے، مبصر انسانیت اور فخر آدمیت ہے۔ ایک عام صحابی بھٹو آ کے پیچھے سے چادر کھینچتا ہے اور جب کچھ لہجے میں حضور سے سوال کرتا ہے، آپ نے ڈرتا نہیں، جھڑکا نہیں، کچھ کہا نہیں، آپ نے صحابہ سے کہا کہ یہ جو مانگ رہا ہے اس کو دے دیں۔ یہ تھا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، اس لیے ہمیں بھی یہ اخلاق اپنانا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ ہم سے اس لہجے سے پیش آئے، کوئی سوال کرے تو کیا ہم اس کو دیں گے؟ ہم تو جناب پہلے اس کو 10-12 گالیاں سنائیں گے، برا بھلا کہیں گے، تجھے تہذیب نہیں، تجھے بات کرنے کا طریقہ نہیں، تجھے پتہ ہی نہیں
لیکن دیکھیے دو جہاں کے سردار ہیں، آقا نے کچھ بھی نہیں کہا. یہ ہے حضور کا اخلاق، یہ ہے آپ کی عاجزی. اور اسی طرح حضرت انس فرماتے ہیں کہ عربی کو آپ نے قرض دینا چاہیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف سے پڑھ رہا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ عربی کو آیا اور شمع صحابہ کرام کے سامنے کھڑے ہو کر حضور سے اپنے قرض کا مطالبہ کرنے لگا. اور حدیث کے الفاظ ہے اس نے سختی کی، سخت الفاظ اس نے استعمال کیے. حدیث کے الفاظ ہے ہم ابھی صحابہ کرام نے اس کو روکنا چاہا، صحابہ اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے صحابہ اس پر کچھ نہ کرو. فإن لصاحب الحق مقالا، صاحب حق جو ہے وہ حقوق کی وصولی کے لیے سخت جگہ اختیار کر سکتا ہے، اس کو کچھ نہ کرو. یعنی دیکھیے آپ کی عاجزی کا کیا عالم ہے، آپ کے اخلاق کا کیا عالم ہے. شمع محفل صحابہ کے سامنے، آپ کی جانثاروں کے سامنے ایک عام سا عراقی بدو آ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سختی کرتا ہے. لیکن عاجزی مصطفیٰ دیکھیے، حسن اخلاق مصطفیٰ دیکھیے، آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا. یہ تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہے. اسی طرح صحابی بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے. ایک اعرابی آیا اور اس نے مسجد نبوی میں آ کے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا شروع کر دیا. جب صحابہ کرام نے اس کو پیشاب کرتے ہوئے دیکھا تو صحابہ کرام نے اس کو آوازیں دی، اس کو برا بلا کہا، ڈانٹنا چاہا. اب دیکھیے کہ ایک اعرابی مسجد نبوی میں آ کے پیشاب کرتا ہے، لیکن جب صحابہ نے اس کی سختی کی، اس کو ڈانٹا، تو اس نے پیارے آقا کا اخلاق دیکھیے. آپ نے اس پیشاب کرنے والے اعرابی سے کچھ نہ کہا، صحابہ کو ڈانٹا، کہا کہ میرے صحابہ خاموش ہو جاؤ، چپ کر جاؤ، اس کو کچھ نہ کہو. جب وہ اعرابی پیشاب کر کے فارغ ہو گیا تو حضور نے اس کو اپنے پاس بلایا. حضور نے پاس بلا کے کہا کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ پیشاب کی جگہ نہیں، یہ گندگی پھیلانے کی جگہ نہیں. یہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یا تلاوتیں ہوتی ہیں، یا عبادت ہوتی ہے. آپ نے بہترین انداز کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اس کو سمجھایا. یہ دیکھیے، یہ ہے اخلاق مصطفیٰ. آج ہماری مسجد میں کوئی شور کرے، جب اونچی آواز سے کوئی بول دے تو ہمارا رویہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے، حضور کا کیسا اخلاق تھا. اسی طرح سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ ذات الرقاع سے واپسی پر ہم مدینہ واپس آ رہے تھے تو رستے میں دوپہر کا وقت تھا. صحابہ کرام بہت تھکے ہوئے تھے. تو ایک جگہ ایسی ہے جہاں بہت سارے سایہ دار درخت تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ کچھ دیر کے لیے آرام کرو، کہ پورا کرتا. اس صحابہ کرام درختوں کے سایوں میں لیٹ گئے. صحابہ کہتے ہیں کہ ایک درخت جس کا سایہ بہت بڑا تھا، ہم نے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیا. حضور اس درخت کے نیچے بیٹھے، آپ نے اپنی تلوار اٹھائی اور درخت کے ٹہنی کے ساتھ لٹکا دی اور درخت کے نیچے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے. کچھ دیر گزری، حضور کی آنکھ لگ گئی، آپ سو گئے. کچھ دیر گزری، ایک مشرک آ گیا. مشرک نے وہ آپ کی تلوار اتار لی اور میان سے اس کو باہر نکال لیا اور حملہ کرنے کی صورت میں اس طرح اوپر کر کے حضور کو بیدار کرتا ہے. بیدار کر کے آپ سے کہتا ہے تخافنی، مجھ سے ڈرتے ہو؟ آپ نے کہا میں مجھ سے نہیں ڈرتا. تو کہنے لگا بتاؤ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے نبوت کی باروق آواز میں کہا تجھ سے مجھے میرا اللہ بچائے گا. جب آپ نے اپنی زبان سے اللہ کا نام ادا کیا، اپنی زبان سے اللہ کا نام لیا، تو اس مشرک پہ کبھی کبھی تالی ہوگی، درسا تالی ہو گیا، تلوار اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی. آپ نے وہ تلوار پکڑ، آپ نے تلوار پکڑی اور آپ نے کہا کہ اب تو بچا، تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو وہ کہنے لگا اللہ احد، اب مجھے موت سے کوئی نہیں بچا سکتا. پھر آپ نے صحابہ کرام کو بلایا. صحابہ آگے کہا میرے صحابہ میں سویا ہوا تھا کہ مشرک آیا، اس نے میری تلوار اتاری اور مجھے بیدار کیا، مجھ پہ حملہ کرنے لگا. مجھے کہنے لگا
ڈرا نہیں، اس کو مارا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رخصت کر دیا، کہا کہ جا ہم ان سے کچھ نہیں کہتے۔ اس قدر عظیم اخلاق تھا پیارے آقا کا کہ جانی دشمن کو بھی آپ نے معاف کر دیا، اور جب آپ نے اس کو معاف کر دیا تو وہ آپ کے اخلاق سے اس قدر متاثر ہوا کہ فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اور امام ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، اس کی شرح میں فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ فاہتدی بہ خلق کثیر، وہ عربی وہ مشرک آپ کا اخلاق دیکھ کر مسلمان ہو گیا، اور پھر وہ اپنی قوم کے لوگوں کے پاس گیا اور کہنے لگا لوگوں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے صاحب اخلاق ہیں، بڑے عظیم اخلاق کے مالک ہیں، میں نے آپ سے پڑھ کر اچھے اخلاق کا مالک انسان نہیں دیکھا، وہ تو جانی دشمنوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور امام ابن حجر علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ پھر اس مشرک کی وجہ سے وہ تو مسلمان ہو گیا، لیکن اس کی وجہ سے ایک خلق کثیر بہت زیادہ لوگوں کو ہدایت ملی، بہت زیادہ لوگ مسلمان ہوئے۔ یہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ تو اس لیے ہمیں بھی اچھا اخلاق بنانا چاہیے۔ اسلام ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کا حکم دیتا ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، لوگوں مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اچھے اخلاق کا مالک ہے اس کو آپ نے کامل مومن قرار دیا، اور جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے آپ کو اس کو ناقص ایمان قرار دیتے ہو۔ فرمایا حضور فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ کامل ایمان والا مومن وہ ہے کہ جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ اور اس حدیث کی شرح میں شارحین محدثین نے لکھا ہے کہ ایمان اور اخلاق یہ دونوں چیزیں آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ جو بندہ جس قدر اخلاق کے درجے میں بڑا ہوا ہوگا، جس بندے کا جس قدر اخلاق اچھا ہوگا، وہ اس قدر ہی ایمان کے رتبے اور درجے میں بھی بڑا ہوا ہوگا، اس قدر اس کا ایمان بھی زیادہ ہوگا۔ اور جس بندے کا جس قدر اخلاق کمزور ہوگا اس قدر اس کا ایمان بھی کمزور ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ سب سے بہترین تو وہ ہے کہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ اور ایک عیسائی صحابی نے آپ سے پوچھا تھا اللہ کے حبیب فرمائیے لوگوں میں سب سے افضل مومن کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنهم اخلاقا، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے وہ مومنوں میں سب سے افضل ہے۔ اس انصاری صحابی نے پھر سوال کیا اللہ کے حبیب بتائیے لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور دانا انسان کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور دانا انسان دیکھنا چاہتے ہو تو اس شخص کو دیکھ لو جو بہت زیادہ آخرت کی تیاری کرتا ہے، جو بہت زیادہ موت کو یاد کرتا ہے، یہ بندہ سب سے زیادہ عقل مند اور دانا انسان ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب اخلاق لوگوں کو، اچھے اخلاق کے مالک لوگوں کو سب سے افضل قرار دیا۔ اسی طرح ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں انا سعید ببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ، حضور فرماتے ہیں لوگوں میں اللہ کا نبی اپنی زبان نبوت سے، اپنی کوثر و تسلیم سے بھری ہوئی زبان رسالت سے اس بات کی گواہی دیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں کہ جس بندے کا دنیا میں اخلاق اچھا ہوا، جو دنیا میں لوگوں کو اچھے اخلاق سے پیش آتا رہا، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کا نبی اس کو جنت کے اعلیٰ ترین درجے میں درجے کا دینے کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ ہے اچھے اخلاق۔ اسی طرح آپ نے فرمایا ان المؤمن لا یدرک بحسن خلقہ درجۃ الصالحین، آئیے پیارے آقا فرماتے لوگوں بے شک مومن آدمی، یہ حدیث آپ نے توجہ کے ساتھ سنی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ بے شک مومن آدمی اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے تہجد پڑھنے والوں اور روزہ رکھنے والوں کا درجہ اور مقام پا لیتا ہے۔ یعنی جو اجر جو ثواب
دوسرا مطلب یہ ہے کہ قیامت والے دن جنت میں جو درجہ اور مقام اللہ جل شانہ تہجد گزاروں کو دیں گے، شب زندہ داروں کو دیں گے، روزے داروں کو جو اللہ تعالیٰ درجہ اور مقام عطا کریں گے، وہی درجہ اور مقام اللہ تبارک و تعالیٰ بہشت بری جنت میں اللہ اچھے اخلاق کے مالک لوگوں کو بھی عطا کرتے ہیں۔ یہ ہے اچھے اخلاق کی فضیلت۔ اور ایک حدیث میں آپ نے اچھے اخلاق کی حامل لوگوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، حضور فرماتے ہیں لوگوں کی میرا حکم کو ملیا باقربکم منی مجلس یوم القیامت حاشر اخلاق۔ پیارے آقا فرماتے ہیں لوگوں تم میں قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب اور سب سے زیادہ مجھے محبوب وہ لوگ ہوں گے جن کا دنیا میں اخلاق اچھا تھا۔ اب دیکھیے قیامت والے دن کیا فضیلت ہے اخلاق کی۔ حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ میرے قریب اور سب سے زیادہ مجھے محبوب وہ لوگ ہوں گے جن کا دنیا میں اخلاق اچھا تھا۔ کس قدر حسن اخلاق کی فضیلت ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت والے دن اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں تولی جائیں گی، نیکیاں گنی نہیں جائیں گی، نیکیاں تولی جائیں گی، ان کا وزن ہوگا۔ تو فرمایا کہ جو نیکیاں تولنے کے لیے ترازو لگایا جائے گا، حضور فرماتے ہیں اس ترازو میں اگر سب سے زیادہ اگر کوئی وزنی نیکی ہوگی، سب سے زیادہ اگر کوئی بھاری نیکی ہوگی تو وہ حسن اخلاق ہوگی۔ میزان میں ترازو میں فرمایا حسن اخلاق، اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری نیکی اور کوئی نہیں ہوگی۔ اور آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ بتائیے کہ کون سی ایسی چیز ہے، کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے کثرت کے ساتھ لوگ جنت میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا ڈر، تقوی اور حسن اخلاق، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے کثرت کے ساتھ لوگ جنت میں جائیں گے۔ اب آپ نے اخلاق کی فضائل سنی، اخلاق کی فضیلت سنی، کتنی زیادہ اخلاق کی فضیلت، اخلاق ہے کیا، حسن اخلاق ہے کیا، یہ ذرا بات سمجھنے والی ہے۔ اخلاق صرف اس چیز کا نام نہیں ہے خندہ پیشانی کے ساتھ مل لینا، خندہ پیشانی سے کسی کے استقبال کر لینا، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ مل لینا، یہ بھی اخلاق ہے، لیکن صرف یہی اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق یہ ہے، یہ بھی اخلاق ہے کہ آپ کسی کو ملے تو اچھے چہرے کے ساتھ ملے، مسکرا کے ملے، آپ کے چہرے پہ تبسم ہو۔ اور اخلاق یہ ہے کہ جو بندہ آپ سے نہیں بولتا آپ اس سے بولیں، جو آپ سے ناراض ہے آپ اس کو اس سے راضی کریں، جو آپ سے قطع تعلقی کرتا ہے آپ اس کے ساتھ اپنے تعلق چھوڑیں، جو آپ کے یہاں نہیں آتا آپ اس کے پاس جائیں، جو آپ کو نہیں دیتا آپ اس کو دیں، یہ ہے اخلاق۔ اگر کوئی بندہ آپ سے اچھے طریقے سے ملتا ہے تو آپ اس سے اچھے طریقے سے ملتے ہیں، یہ تو برابری ہوگی۔ اگر کوئی بندہ آپ کو آپ سے اچھا تعلق رکھتا ہے تو آپ بھی برابر سے اس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں، تو یہ برابری ہے، یہ اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق یہ ہے، اخلاق کی مراد یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ بے وفائی کرے آپ اس کے ساتھ وفا کریں، جو آپ کے ساتھ دشمنی رکھے آپ اس کے ساتھ دوستی رکھیں، جو آپ کو برا بنا کہے آپ محبت سے اس کو معاف کر دیں، یہ ہے اخلاق۔ اور آج کل ہمارے معاشرے میں ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جاتے ہیں، اپنی عزیزوں سے بولتے نہیں، برسا برس کا ناراضیاں چلتی ہیں۔ لیکن دیکھیے جس نبی کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس قدر اخلاق کے مالک تھے اور کس قدر آپ غصہ کی حضرتی کے مالک تھے۔ توجہ کیجیے، جب مکہ فتح ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، آپ فاتح بن کے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور کسی نے فتح مکہ والے دن صحابہ میں سے کسی نے کہا تھا اليوم یوم الفرحہ، آج تو بدلے کا دن ہے، آج تو یوم امتحان ہے، آج ہم مشرکین مکہ کی سید بجا دیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابی کی زبان سے یہ جملہ سنا تو آپ نے کہا کہ صحابہ نہیں، آج انتقام کا دن نہیں ہے، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج تو معافی کا دن ہے، آج تو درگزری کا دن ہے۔ اور پھر آپ فاتح بن کے مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے لا تشریف علیکم اليوم کا نعرہ لگا
کانٹے بچھائے تھے، جنہوں نے آپ کے وجود اطہار پہ گندی کوتریوں کو ڈالا تھا، جنہوں نے آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کی تھی، وہ مشرکین مکہ جنہوں نے آپ کے بلال کو تپتی اور ریت پہ گھسیٹا تھا، وہ مشرکین مکہ جنہوں نے سیدنا خباب بن عبد کو آپ کی تہتے ہوئے نگاہوں پہ لگایا تھا، وہ مشرکین مکہ جنہوں نے حضور کے صحابہ پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے۔ اگر حضور آج چاہتے تو آپ ایک ایک ظلم کا بدلہ لے سکتے تھے، آپ مشرکین مکہ کی تین سے بچا سکتے تھے، آپ خون کی ندیاں بہا سکتے تھے، آپ مشرکین مکہ کی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر بھی کر سکتے تھے، لیکن اخلاق مصطفیٰ دیکھیے، وسعت ظرفی مصطفیٰ دیکھیے، آقا فاتح مکہ کے مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے کہا جاؤ مشرکین مکہ، تمہارا ایک ایک ظلم تو مجھے یاد ہے، تمہارا ایک ایک ستم تو مجھے یاد ہے، لیکن جاؤ آج میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سارے ظلموں کو معاف کرتا ہوں، میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ یہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ہے کردار مصطفیٰ۔ اس لیے جب یہ اپنے آقا کا یہ اخلاق اور یہ کردار دیکھتا ہوں تو پھر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ سچے آقا تیرے اعتبار کا ثانی نہ ملا، اس دور کی مثال کا ثانی نہ ملا، یوں تو ملے لاکھوں میں گوشت تازہ پر آقا تیرے کردار کا ثانی نہ ملا۔ اس قدر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اخلاق تھے، اور یہ معافی جو معاف کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین باتوں میں حضور فرماتے لوگوں میں اللہ کا نبی اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اسی طرح ہے، فرمایا تین باتوں پہ میں اللہ کا نبی اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اسی طرح ہے۔ ان میں ایک بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی، حضور فرماتے جو بندہ حق پہ ہونے کے باوجود یہ مظلوم ہے، اس کے ساتھ ظلم کیا گیا، اس کا حق چھینا گیا، اس کے ساتھ ناانصافی کی گئی، لیکن اس کے باوجود یہ کہتا ہے بڑی بات نہیں، میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کرتا ہوں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں لوگوں جو بندہ حق پہ ہونے کے باوجود اپنے کسی مسلمان بھائی کو معاف کر دیتا ہے، سرکار فرماتے ہیں میں اللہ کا نبی اپنی زبان نبوت سے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ ایسے بندے کی عزت کو دنیا میں مزید 4 چاند لگا دیتے ہیں، اللہ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے عالمی معافی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیجیے، تدگزری کا مادہ پیدا کیجیے، اور یہ معاف کر دینا یہ بہت عظیم عمل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، معاف کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی شکل ہے۔ امام ذاہبی علیہ رحمۃ اللہ تاریخ اسلام میں ایک شخص کا ذکر کرتے ہیں، انتہائی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ امام ذاہبی تاریخ اسلام میں ایک شخص کا ذکر کرتے ہیں جس کا نام تھا مسعود ابن عبداللہ الحمصانی۔ امام ذاہبی لکھتے ہیں کان من خیار الناس، اچھے لوگوں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ یہ جو مسعود ابن عبداللہ الحمصانی تھا، اس کی عادت تھی، وظیفہ تھا کہ جب بھی کوئی بندہ اس کے ساتھ لڑائی کرا کرتا، غلط کلامی کرتا، اس کو مقابلہ کرتا، اور پھر یہ آگے سے کچھ نہیں بولتے تھے، کہنے والا جو مرضی کہتا رہتا یہ آگے سے کچھ نہیں بولتے تھے، اور جب کچھ مجھے کوئی احساس ہوتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کو برا بھلا کہا ہے، غلط کی ہے، جب وہ 1-2 دنوں کے بعد اس سے معافی مانگنے کے کیا تھا کہ مسعود بن عبداللہ مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے غلطی ہوگی، تو یہ مسعود بن عبداللہ جواب میں کہتے تھے الماضی لا یذکر، کہ بھائی گزری ہوئی بات کو یاد نہ کرو، میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ جب بھی کوئی بندہ زیادتی کرتا، غلط کلامی کرتا، برا بھلا کہتا اور پھر معافی مانگنے کے کیا تھا، تو یہ آگے سے ایک ہی بات کرتے ہیں کہ الماضی لا یذکر، کہ ماضی کو یاد نہ کرو، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ امام ذاہبی علیہ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں توجہ کرو کہ اس بندے کے انتقال ہوئے یہ مسعود بن عبداللہ رضی اللہ عنہ دنیا سے چلا گیا، لوگوں نے اس کا جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھ کے اس کو سکوت خاک کر دیا، اس کو قبر میں دفنا دیا۔ رات خواب میں ایک شخص جو ملتا ہے، اس نے پوچھا کہ مسعود بن عبداللہ بتائیے ما فعل اللہ بک، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو مسعود بن عبداللہ الحمصانی کہنے لگا کہ میرے اللہ نے مجھے دیکھا اور اللہ نے کہا یا مسعود الماضی لا یذکر، مسعود جو گزر چکا ہے اس کو چھوڑیے، ان طریقوں کی جنہ جاؤ میری خدمت کے ساتھ میری جنت کے مہمان بن جاؤ۔ یعنی تم بندہ ہو کے، انسان ہو کے دنیا
دنیا میں میرے خطوں کو معاف کر دیا کرتا تھا، میں رحمان ہو کے تجھے معاف کیوں نہ کروں؟ جا میری رحمت کے ساتھ میری جنت کا مہمان بن جا۔ یہ ہے تو اس لیے معاف کرنے والے کو اللہ معاف کرتے ہیں۔ کرو تم مہربانی اہل زمین پہ، خدا مہربان ہوگا سے بڑی بڑی، تو اس لیے معافی کا جذبہ پیدا کیجیے۔ اور یاد رکھیے اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام فقط اس چیز کا نام نہیں کہ نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، ذکر کرتے رہے، تسبیح پڑھتے رہے، ایک طرف سے حقوق اللہ کی ادائیگی کرتے رہے اور دوسری طرف سے بڑی بات کو ہم بولتے رہے۔ اسلام اس کی قطع نہیں جا سکتی ہے۔ اسلام جہاں حقوق اللہ کا درس دیتا ہے وہیں پہ حقوق العباد کا درس دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا ذکر کیا گیا، عورتوں کے ساتھ آخری بات، دو عورتوں کا آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ یا رسول اللہ، ایک عورت ہے بہت نیک ہے، نمازیں پڑھتی ہے، فرائض کرتی ہے، فرائض کے علاوہ اللہ کے حبیب کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھتی ہے، بہت زیادہ ذکر کرتی ہے، بہت زیادہ تلاوتیں کرتی ہے، صدقہ اور خیرات کرتی ہے، بہت نیک ہے، لیکن اللہ کے حبیب اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے، بد اخلاق ہے، بد مزاج ہے۔ آپ نے فرمایا لا خیر فیہا، میرے صحابہ اس عورت میں کوئی خیر نہیں ہے، یہ اپنی نار، یہ عورت دوسری ہے، یہ جہنم میں جائے گی، یہ جہنمی عورت ہے۔ پھر آپ سے ایک اور عورت کا ذکر کیا گیا، اللہ کے حبیب صرف فرضی قائم کرتی ہے، فرائض کرتی ہے اور صدقہ کرتی ہے تھوڑا بہت۔ آپ نے فرمایا یہ ابھی جنہ، یہ عورت جنتی ہے۔ فرمایا کہ یہ دوسری ہے، یہ فرضی قائم کرتی ہے، بہت زیادہ نوافل نہیں پڑھتی، بہت زیادہ صدقات اور خیرات نہیں کرتی، بہت تہجدیں نہیں پڑھتی، فرضی کام کرتی ہے اور کچھ صدقہ کرتی ہے، لیکن با اخلاق ہے، اس کی زبان سے پڑوسی محفوظ ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ کی جنت کی عورت ہے۔ تو اس لیے احباب عزیز ہمیں عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو بھی توجہ دینی چاہیے اور ہماری مائنڈ رہنے میں یہاں تشریف کرنا ہے۔ آپ بھی اپنے اخلاق درست کیجیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جنت دیکھی، جہنم دیکھی۔ میں اپنی ماں بہنوں سے گزارش کروں گا یہ بات توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ شب معراج میں جنت بھی دکھلائی گئی، جہنم بھی دکھلائی گئی۔ میں نے جنت کے نظارے دیکھے، جہنم کو دیکھا، جہنم میں مختلف لوگوں کا عذاب کا مبتلا دیکھا، اور حضور فرماتے ہیں میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی، بہت زیادہ دیکھی عورتیں جو کافرہ عورتیں تھیں، وہ جہنم کی آگ میں جل رہی تھی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، وہ کافرہ عورتیں جو جنت میں جہنم میں جل رہی تھی، بتلائیے وہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والی تھی؟ حضور نے فرمایا نہیں، وہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والی نہیں تھی، وہ اپنے خاوندوں کی ناشکری کرنے والی تھی، وہ اپنے خاوندوں کی ناشکری کرتی تھی، ساری زندگی ان کو کھلاتے رہو، پلاتے رہو، ان کی خواہشات پوری کرتے رہو، اگر تھوڑی سی مسٹیک ہو جائے، تھوڑی سی کمی ہو جائے تو کہتی ہے تو نے تو کبھی زندگی میں مجھے سکھ دیا ہی نہیں، تو نے تو مجھے کبھی کچھ دیا ہی نہیں۔ فرمایا اس ناشکری کی وجہ سے فرمایا عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ کس جہنم میں؟ جس جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ سخت ہے، اتنی شدید وہ آگ ہے کہ ساری کائنات کے سمندروں کا پانی، ساری کائنات کے دریاؤں کا پانی، ساری کائنات کے ندی نالوں کا پانی اگر اس آتش دوزخ جہنم کی آگ پہ ڈال دیا جائے تو وہ آگ ٹھنڈی نہ ہو، اس قدر شدید وہ سخت وہ آگ ہے۔ فرمایا اس آگ میں نہ شکری عورتیں، فرمایا خاوندوں کی نہ شکری کرنے والی عورتوں کا ٹھکانہ وہ جہنم ہے۔ تو اس لیے احباب عزیز خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اسلام اگر پورے اسلام کا رب لباب و خلاصہ اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ لفظ اخلاق ہے۔ اس لیے اپنے اخلاق کو درست کیجیے۔ باسط نے کہا تھا کہ اصل فاتح وہ نہیں ہے جو قوتیں بازو سے دوسروں کو ہرا دے، اصل فاتح وہ نہیں ہے جو قوتیں بازو سے دوسروں کو شکست دے دے۔ باسط فرماتے ہیں اصل فاتح وہ ہے جو اپنے اخلاق سے دوسروں کو ہرا دے، جو اپنے اخلاق سے دوسروں کو شکست دے دے، اور فرماتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ
بارگاہ خداوند عالم میں دعا کروں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھا اخلاق اپنانے کی توفیق برکت فرمائے. ھذا ما عندي والصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.